السلام علیکم، کیسے ہیں دوستو؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج پروگرام آپ سن رہے ہوں گے 7 اپریل پیدا ہونے والے لوگ۔ 7 اپریل سے مراد یہ ہے کہ 25 مارچ کو جو پیدا ہوئے، 7 اپریل کو جو پیدا ہوئے، 16 اپریل کو جو پیدا ہوئے، ان کا نمبر 7 ہوگا۔ آپ کا سن سائن جو ہے، زوڈیکل سائن، تو وہ ایریز ہی ہوگا، لیکن ایریز کے ساتھ ساتھ نمبر 7 بڑا امپورٹنٹ ہوگا، اور یہ 3 ستاروں کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ سن سائن آپ کا جو ہے وہ ایریز ہے، مارس آپ کا رولنگ پلینٹ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نیپچون جو ہے وہ بھی اس کے اوپر انفلوئنس کرتا ہے۔ اچھا، میرے پرسنل ایکسپیرینس میں بھی ایک بات آئی ہے، جو کبھی کتابوں میں لکھا جاتا تھا، اولڈ اسٹرالوجی جو تھی، اس میں تھا کہ جو 2 ستارے ایسے ہیں جن کے نمبر 2 ہیں، جیسے سورج کا نمبر پہلا 1 اور اس کا منفی نمبر 4، اسی طرح مون اس 2 نمبر سے ہے اور اس کا سیکنڈ نمبر 7 ہے۔ 7 نیپچون سے بھی ریلیٹڈ ہے اور اس سے بھی ہے۔ اچھا، یہ 7 نمبر بہت ہی خاص انڈیویجول کو انڈیکیٹ کرتا ہے، مسٹیریس، اسٹرانگ، انرجیٹک، ڈیپ پرسنالٹی، انٹیوٹیو، یہ شخصیت کے خاصے ہوتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ تخلیق کرنے والے، لٹریچر، ادب سے لے کے سائنٹیفک انوینشنز، یہ ساری چیزیں ان کا خاصہ ہوتا ہے۔ انرجیٹک بے تحاشا ہوتے ہیں، ایمبیشیس بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور امیجنیشن یعنی تھنکنگ پروسیس کے ساتھ ویژولائزیشن جو ہے ان کی زبردست ہوتی ہے۔ انٹیوشن گاڈ گفٹڈ، چونکہ مون سے ریلیٹڈ ہوتا ہے تو وہ بھی ایک بڑا اہم فیکٹر اپنی زندگی میں شو ہوتا ہے اور دکھائی دیتا ہے۔ اسی لیے اگر یہ لوگ اپنے ان کیریئرز میں، ان کا کیریئر ایسا ہوگا جس میں رائٹرز، پینٹرز، ریسرچ سائنٹسٹ، فورینزک میڈیسن سے ریلیٹڈ، ڈائگنوسٹک میڈیسن سے ریلیٹڈ، یعنی تحقیق، جستجو، ڈیپ انسائٹ کام کرنے والے جتنے بھی ایریاز ہوں گے، وہ ان کا خاصہ ہوگا، اور اس خاصے کی وجہ سے جب ہم دیکھتے ہیں تو ان کے لیے نمبر 7 کے لوگوں کی خاص قسم کی پرسنالٹی بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اسی طرح سیکرٹ ایجنسیز کے لیے ڈیٹیکٹیو، اسپائنگ، یہ پروفیشن، یہ ساری چیزیں بھی ان کے لیے بڑی اہم ہوتی ہیں، امپورٹنٹ ہوتی ہیں۔ آرٹسٹ اگر ہیں تو بڑی خوبصورت قسم کا آرٹ کریٹ کریں گے، اور وہ آرٹ عموماً ایسا ہوگا جس میں اگر انہوں نے کوئی پریکٹیکل چیزیں دیکھی ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ اپنا امیجنیشن، اپنا تصور، اپنی خیالات کو ایڈ ان کر کے کوئی چیز، کوئی آرٹ جسے کہتے ہیں تخلیق کرتے ہیں۔ انڈیپینڈنٹ پرسنالٹی اسٹرانگ ہوتی ہے، بہت زیادہ گھل مل ملنا بعض اوقات پسند نہیں کرتے۔ اگر مزاج سے ہٹ کے کوئی چیز ہوگی تو یہ کونے میں لگے آئسولیٹڈ سے دکھائی دیں گے۔ دوسری اہم چیز میں بتاتا چلوں، خدا نخواستہ اگر فیملی میں نفسیاتی مسائل کی کوئی ٹینڈنسی ہوگی، کوئی ایسا ایشو ہوگا، تو وہ اثرات ان کے اوپر زیادہ ہونے کی انڈیکیشن ہوتی ہے، کیونکہ مون کا نیگیٹو نمبر ہونے کی وجہ سے یہ شخصیت میں تھوڑے سے پرابلم آتے ہیں، جس میں لیک آف کانفیڈنس، سیکریٹو نیچرز، اور سب سے اہم چیز کیا ہوتی ہے کہ لوگوں میں نہ گھلنا ملنا، یہ ایک فیکٹر ہوگا، کیونکہ بیلنس نہ ہونے کی وجہ سے شدت، جذبات، دونوں چیزیں اس میں ہوتی ہیں۔ نیچرل لیڈرز بھی ہوتے ہیں، اگر ان کے اندر یہ کوالٹیز آتی ہیں، چونکہ یہ انسانی نفسیات کو بہت اچھا جاننے والے ہوتے ہیں، اسی لیے اچھے سائیکالوجی، سائیکیٹرسٹ، اسٹرالوجر اور انٹیوٹیو سبجیکٹ سے ریلیٹڈ کام کرنے والے لوگ یا اس سائن کے ہیں، انٹرسٹ رکھتے ہیں، تو یہ سیکھ سکتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ تو یہ نیچرل لیڈرز کی کوالٹیز بھی ان میں پائی جاتی ہے، جو اپنے کنٹمپریری سسٹم، حالات کو دیکھتے ہوئے محسوس کرتے ہیں کہ سراؤنڈنگ کس قسم کی ہے، لوگوں میں کس چیز کی چاہت اور خواہش ہے، اور سوسائٹی میں کیا لیک کر رہا ہے، اس کو سمجھ کے ایڈ ان کر کے یہ اپنے آپ کو فرنٹ لائن پہ لا سکتے ہیں۔ انکلائن ٹورڈ انوویٹیو فیلڈز، دس از ویری امپورٹنٹ فار دیم۔ اپنے موجد، جیسا میں نے آپ کے ساتھ، تحقیق کرنے والے، نئی ایجادات کرنے والے کام کریں گے، دیکھیں گے، اور انہیں لگے گا کہ یار یہ کام اس طریقے سے ہونا مشکل ہے، اس کے لیے ایسا گیجٹ، ایسی مشین یا ایسی چیز بنائی جائے، تو اس کی تحقیق اور جستجو میں شامل ہو جائیں گے، اور کچھ نہ کچھ تخلیق کر کے ہی چھوڑیں گے، ویسے نہیں رہ سکتے۔ اسی طرح ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص خوبی ہوتی ہے پرابلم ریزالو کرنے کی۔
اپنے ذاتی پرابلم کو شاید اس طریقے سے وہ ریزالو نہ کر سکے جتنا ایز این ایڈوائزر، کنسلٹنٹ یا دوست کے طور پہ، ریلیٹیو کے طور پہ، بڑے کے طور پہ دوسروں کے مسائل کو سمجھ کے بہترین ایڈوائس دینے کی صلاحیتیں بھی ان کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ رسک ٹیکر اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن تھوڑا سا محتاط، اور وہ البتہ جہاں کوئی چیز دل میں لگ جائے تو وہاں پہ آپ بے دھڑک خرچ کرنے والے ہوتے ہیں۔ فائنینشیل مینجمنٹ ایک اچھا اسکل ہے، اس میں اچھے رکھتے ہیں، اور اسپیکولیشن جہاں بھی انوالو ہوگی، جیسے اسٹاک ایکسچینج، بانڈز، ایسی چیزیں، وہاں پہ انٹرسٹ خاص ہوگا، اور وہاں پہ لک فیور بھی کر سکتی ہے۔ میں نے کہا کر سکتی ہے، اس کا مطلب قطعی یہ نہیں کہ آپ کو فیور کرے گی، اس لیے اپنے مینز میں رہتے ہوئے لاجیکلی، پریکٹیکلی، ریئلسٹک اپروچ کے ساتھ انویسٹمنٹ کیجیے گا۔ یہ ساری چیزیں جب آپ کے سائن میں بنتی ہیں تو پھر اس کا افیکٹ کہاں پہ آتا ہے؟ اس کا افیکٹ آتا ہے صحت کے اوپر، ہیلتھ کے اوپر۔ اس کی وجہ جیسا میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایک خاص قسم کی، پیکولر قسم کی ایک پرسنالٹی ہوتی ہے، تو اس میں ہیلتھ ایشوز ہوتے ہیں، اور اس میں نروز ویک ہوتے ہیں، مینٹل آپ کو پرابلمس کی انڈیکیشن نسبتاً دوسرے لوگوں کے زیادہ ہو سکتی ہے۔ اسپیشلی کوئی ٹینڈنسی اگر فیملی میں پائی جاتی ہے تو اس کے اثرات آپ پہ زیادہ ہو سکتے ہیں، اور کونسلنگ یہ لینا چاہیے اگر کوئی ڈسٹربنس فیل ہوتی ہے، اپنا کوئی پرابلم زیادہ، اور خاص کر اگر سر میں درد، مائیگرین یا ایسی انڈیکیشن ہے، نیک اینڈ ہیڈ، یہ دو زیادہ چیزیں افیکٹ کرتی ہیں، تو پھر آپ کو زیادہ اپنا خیال رکھنے کی ضرورت ہوگی۔ بے تحاشا پیشنیٹ، لونگ، کیئرنگ ہوتے ہیں، محبت کے متلاشی، شدت سے جذبات میں بھرپور محبت دینے والے، ان یوزول قسم کے سرپرائز دینے والے، یہ کیفیت بھی آپ کے اندر ہوتی ہے۔ لائلٹی اور کمٹمنٹ بلا کی ہوتی ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ دیر سے کھلتے ہیں، دیر سے بات کرتے ہیں، لیکن جب کسی کو اپنا لیتے ہیں یا سمجھتے ہیں تو پھر دل و جان سے اس کے اوپر وارفتہ ہوتے ہیں اور اپنی محبت کو نچھاور کرتے ہیں۔ لیکن چھوٹی سی بات، کوئی معمولی سی چیز آپ کو ڈسٹرب بھی کر سکتی ہے، افیکٹ بھی کر سکتی ہے، اور سیڈ بھی کر سکتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کھنچ بھی سکتے ہیں، دور بھی ہو سکتے ہیں۔ تو دوستو، یہ 7 نمبر کے پرسنالٹی ٹریٹس ہیں۔ آپ کے اندر جیسا میں نے کہا کہ روحانی مفکر، ریلیجس سائن، تحقیق، جستجو، ایجادات، یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ سائنٹیفک پرسویٹ جو ہے، جسے میں کہوں تو یہ آپ کی شخصیت کا خاصہ ہے۔ اسی لیے یہ لوگ چپ چاپ خاموشی سے کام لگے ہوتے ہیں، اور بڑے سکسیسفل ہو کے سامنے آتے ہیں اور نظر آتے ہیں اور دکھائی دیتے ہیں۔ لوگوں کو بھی حیران کر دینے کی صلاحیتیں آپ میں پائی جاتی ہیں۔ تو آپ ابھی اس پروگرام میں یہ بھی دیکھیں گے کہ اس سائن میں اور لوگ کون سے پیدا ہوئے، یعنی 7 نمبر کے حامل ایریز سائن میں 25 مارچ، 7 اپریل، 16 اپریل کو کون لوگ پیدا ہوئے، اس سے آپ کو ان کی کامیابی، ناکامی یا ان کی پروگریس کو سمجھنے میں زیادہ آسانیاں ہوں گی۔ کمٹمنٹ بہت بڑا فیکٹر ہے، اور انڈیسائسونیس یہ دوسرا، تو لہٰذا تذبذب کی کیفیت آپ کے لیے زہر قاتل ہے۔ کانسیپٹ کلیئر کیجئے، اور جو کچھ کرنا چاہتے ہیں اسے بڑے اطمینان اور دھڑلے سے کیجیے گا۔ دوستو، یہ ہے نمبر 7 کی خصوصیات۔ اب آگے آپ 8 اور 9 کے لوگ بھی دیکھیں گے۔ میرا پروگرام ختم کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہمیشہ کی طرح کہ پلیز چینل شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹس لکھیے، اور اپنی آراء سے ہمیں آگاہ کیجئے۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔